دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ ہم اچھے خطیب سمجھے جائے، یہ بھی کوئی بات ہے۔ ہوس بالائے ممبر ہے تجھے رنگی بیانی کی، نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خانے کی۔ اسی کو تو کہہ رہا ہے اقبال۔ اور اقبال کہاں، میں تو علامہ اقبال ہی کہہ دیتا ہوں۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ ترویح میں، اور شاید وہ میرے خیال کے رفع دفع کے لیے میری اصلاح کے طور پر ہو، مجھے کبھی حضرت کے یہاں بات کرنے میں تأمل ہوتا تھا کہ علامہ اقبال کے اشعار اپنی گفتگو کے دوران پڑھوں یا نہ پڑھوں، معلوم نہیں حضرت کو ناپسند ہو۔ پڑھ دیتا تھا اگرچہ میں۔ تو ایک دن ترویح میں 4 رکعت کے بعد جو بیٹھک ہوتی ہے تھوڑی دیر، وہاں تو ترویح ہوتا تھا، ترویح تو اٹھا دیا لوگوں نے۔ 5 منٹ کا ترویح تو عام بات تھی، کبھی 10 منٹ کا بھی ہوتا تھا، کبھی 20 منٹ کا بھی ہوتا تھا، کبھی آدھا گھنٹے کا بھی ہوتا تھا، کبھی پون گھنٹے کا بھی ہوتا تھا۔ تراویح نہیں، ہماری تو پوری تراویح ہو جاتی ہے آدھے گھنٹے میں اور پون گھنٹے میں۔ ترویح میں جدید تعلیم کے تعلق سے حضرت نے گفتگو فرمائی، عصری تعلیم، اور فرماتے ہوئے پھر فرمایا اسی کو حضرت اقبال یوں فرماتے ہیں۔ تو وہ جو مجھے تأمل ہوتا تھا، رکاوٹ ختم ہو گئی۔ میں تو علامہ اقبال ہی کہتا تھا، اسی کو حضرت اقبال یوں فرماتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ حضرات مردم شناس ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال وہ فلسفے کا ماہر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ قلندری شان کا ایک بہت بڑا فقیہ انسان ہے۔ میں سمجھ کے لفظ فقیہ بول رہا ہوں۔ اس کی تعلیمات قرآن و حدیث سے مستفاد و ماخوذ، ان کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ بس یہ ہے اس نے اپنی مرادیں اشعار میں ظاہر کی، لیکن وہ شاعر نہیں۔ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ ہوں میں محرم راز درون میں خانہ۔ اور مولویوں کو پتہ کیا کہتا ہے؟ مولویوں سے کہتا ہے بے علم غرہ مشو کار میں کشی دیگر است، بے علم غرہ مشو کار میں کشی دیگر است، فقیہ شہر بے نوشید و آستی آلود۔ پڑھ لینا اور چیز ہے اور علم کا استعمال اور چیز ہے۔ پڑھ لینے سے علم کا استعمال نہیں آ سکتا، جو علم کا استعمال کرنے والے اللہ والے ہیں وہاں پہنچ، تب علم کا استعمال آئے گا۔ اس کے بغیر تو علم استعمال کرے گا تو اپنے آپ کو خراب کر لے گا۔ بس یہ ہے اس کا حاصل۔ پڑھ لینے پر ناز نہ کر کہ میں پڑھ کے بہت کچھ بن گیا۔ اسے تو وہ کہتا ہے کہ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، اور فقیہ شہر قارون ہے لغت ہے حجازی کا۔ فارغ التحصیل مولوی مبادیات علوم و فنون کا بار بردار تو ہو گیا، لیکن توحید و رسالت کے تقاضے تو اس کی زندگی میں ہے نہیں، وہ قلندر کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے جب یوں فرمایا اس دن، اسی کو حضرت اقبال یوں فرماتے ہیں، اور میرا تو پھر وہ سب ختم ہو گیا۔ اب پھر تو میں سنا تھا کیا فرماتے ہیں، وہ تو پھر سنایا تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا سمجھتے تھے کہ کھینچ آئے گا الحاد بساط۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، مسلمانوں کی اقتصادیات و معاشیات ٹھیک ہو جائیں گی، اور کیا سمجھتے تھے کہ کھینچ آئے گا الحاد بساط۔ اقبال ہی کا ہے، اقبال تو اقبال ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ
کس حوالے سے حضرت کی بات نقل کرنا چاہ رہا تھا؟ کیا سلسلہ گفتگو چل رہا تھا پہلے؟ کیا بات تھی؟ سلسلہ کلام؟ ہاں، علامہ اقبال تو کہتا ہے ہوس بالائے منبر ہے. اچھا، نبض پہ انگلی رکھتے ہیں. وہ بھی اپنے حلقے میں حکیم الامت کے لقب سے مشہور ہیں، واقعی حکیم ہیں. ایسی خواص و عوام سب کی نبض پر انگلی رکھ دی انہوں نے، بیماریاں پکڑی ہیں اور اصلاح حال کے نسخے بھی بتائے ہیں، مگر ہندوستان میں ان کی کوئی نہیں سنتا. معاف کرنا، اس میں تم ضبط کر لو گے. یہاں کا رہبر و رہنما اور قائد تو کون ہے؟ گاندھی اور جواہر لال. انا للہ ثم انا للہ ثم انا للہ. ہاں، پاکستان کے لوگ ماشاءاللہ اقبال کو سمجھتے ہیں، کشمیر کے لوگ بھی سمجھتے ہوں گے. ہوس بالائے منبر ہے، یہ خطیبوں کی رگ پر ہوس بالائے منبر ہے، تجھے رنگی بیانے کی نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خانے کی. کون سا طبقہ ہے کہ جس کی نبض پر انگلی نہیں رکھ دی؟ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، اور صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال، اور ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. اور شاعر کی نوا مرد و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. کیسی سچی بات ہے. اسی بحر میں ایک اور جگہ ہیں اہل سیاست کے وہی مردہ خم و پیچ، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار. دنیا کو ہے اس مرد مجاہد کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلے عالم افکار.